ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا حبيب. معزز و محتشم صاحبان ذی وقار، سب سے پہلے تو ہم اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا کریں گے کہ جس مہربان نے مہربانی کی، جس کریم نے کرم کیا، جس فضیلتوں والے خدا نے فضل کیا، جس نعمتوں والے رب نے انعامات کی برسات کی، اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم گناہ گاروں کو اپنی زندگی کی ایک اور شام اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان ذی وقار، پروردگار عالم نے انسانیت میں سے جن انسانوں کو اپنے پسندیدہ ہونے کی سند عطا فرمائی، ان میں سے ایک خاص قسم جس کو اعلیٰ قسم کا پروردگار عالم نے پسند فرمایا، وہ ہے ایمان والے لوگ. اور ان کے بارے میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا یہ مومن مرد، یہ ایمان والی عورتیں، یہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے یہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں. سبحان اللہ. اور ان کی محبت دنیاوی جاہ و جلالت، دنیاوی مال و متاع، کائنات کے اندر جو معنی رکھتی ہے جائیداد، اس معنی کو بے معنی کرنے کے لیے میرا رب فرماتا ہے ان کی محبت مال، جائیداد یا اسباب کے لیے نہیں. فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. فرمایا یہ محبت کرتے ہیں تو اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو نیک کام کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جب بھی بات کرتے ہیں برے کام سے رکنے کا حکم دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی نیکی کی بات اور برائی سے بچنے کی یہ باتیں کرتے ہیں. یہ میرے پروردگار عالم نے اعلان فرمایا. اب یہ نیکی ہے کیا، برائی ہے کیا؟ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو یومئذ بمکہ تھا. فرمایا ایک آدمی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور اس وقت جانے کائنات علیہ السلام جلوہ افروز تھے مکہ المکرمہ میں.
کدھر جلوہ افروز تھے؟ مکہ مکرمہ میں. اور پھر اس نے کیا کہا؟ فقال انت الذی تزعم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ اعلان کیا یا کیا آپ اس بات کی طرف توجہ دلواتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم. تو اس محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، میں ہی اعلان کرتا ہوں کہ رب نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. قال فأي الأعمال أحب إلى الله تعالی. فرمایا پھر مجھے بتائیے کون سا کام ایسا ہے جو رب کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے؟ کون سا عمل ایسا ہے جس کو رب سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ. فرمایا رب کو سب سے زیادہ یہ پسند آتا ہے کہ جب بھی ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو علل اعلان یہ بات کہنا ہے کہ میں رب کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہی. سبحان اللہ. اب اسی حدیث طیبہ کے اسی جملے کا وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. فرمایا پروردگار عالم کی شان اقدس یہ ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف فرمائے گا، لیکن ان یشرک بہ، فرمایا جو اس کے ساتھ کسی کو اور خدا مانے گا میرا رب اس مشرک کے شرک کو معاف کبھی بھی نہیں فرمائے گا. قال ثم ماذا. اس آنے والے شخص نے جانے کائنات علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھو گے، اللہ کو خدا مانو گے، اللہ کو معبود برحق مانو گے، تو ہمارا ایمان ایسا ہوگا جس کو رب سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلۃ الرحم. فرمایا پھر یہ کرنا ہے جب بھی اپنا ہو پرایا ہو، کسی نے تجھ پہ تشدد کیا، کوئی تجھ سے ناراض ہے، کوئی تجھ سے منہ موڑ کے بیٹھا ہے یا کوئی تیرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے سے بھی بیگانے سے بھی رحم تو اس پہ کرتے رہنا، رب کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام کرنے والا تو ہو جائے. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرمایا؟ اس آدمی نے عرض کی ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. فرمایا اس کے بعد یہ ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے، کسی کے پاس جائے تو اس کے پاس دنیاوی باتیں نہ کر کہ آج میں نے اتنا کمایا، اتنا کھلایا، اتنا دیا، اتنا کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کے ساتھ میں نے ایسے کیا، فلاں میں نے جائیداد خریدی، فلاں جائیداد بیچی. فرمایا نہیں، دنیاوی بتا کی بات نہیں کرنی. الامر بالمعروف، جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو وہی بات کرنی ہے جو باتیں رب کو پسند ہے. سبحان اللہ. یعنی نیکی کا حکم دینا. والنہی عن المنکر. اور فرمایا اس کے بعد یہ ہے اگر کسی سے بات کرنی ہے، ایک تو سے کہنا بابا کام کرنا اچھا کرو، اور دوسرا اسے کہنا ہے کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جانا، کیونکہ اگر تو گناہ کے قریب جائے گا تو تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا. کتنا جامع ہے. اب پروردگار عالم کے پیارے حبیب علیہ السلام سے اسی بندے نے دوبارہ سوال کیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. آپ مجھے ارشاد فرمائیں کون سا کام ایسا ہے جو رب کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، جس کام سے رب نفرت کرتا ہو، جس کام کو رب پسند نہ کرتا ہو.
تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، فرمایا سب سے زیادہ رب کو جو چیز پسند نہیں آتی وہ یہ ہے کہ تو رب کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے۔ ثم ماذا، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ فرمایا قطیعۃ الرحم، فرمایا دوسرا یہ ہے تو اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش نہ آئے، بلکہ ان کے ساتھ تو زیادتیاں کرے، ظلم کرے۔ پھر اس نے عرض کی ثم ماذا، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، برائی سے روکنا چھوڑ دے، تو سمجھ لینا تو نے ایسا کام کیا ہے جو کام تیرے رب کو قطعاً پسند۔ اب احباب ذی وقار ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنا پڑے گی، ہم جہاں دنیاوی فوائد نہ دیکھیں ہماری دوستی نہیں لگتی، جہاں پہ ہم دنیاوی فائدے کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوں وہاں پہ ہم بڑے بڑے شیوخ الحدیث کو بھی دیکھتے ہیں وہ سلام کرتے ہوئے ہاتھ جیب سے نہیں نکالتے، اور جہاں ان کو پتہ ہو ہمارے لیے یہاں پہ بڑے نذرانے ہیں، بڑی توجہات ہیں، لوگوں کی بڑی عقیدت ہے، وہاں پہ وہ ایسے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جیسے کہ وہ پتہ نہیں ان جیسا رب نے کسی اور کو نیک بنائے۔ تو سنیے گا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے یہ سنا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالق للشر، فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو رب نیکی کی چابی بنا دے گا یا برائی کی چابی بنا دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ چابی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تالا کھولا جاتا ہے، اور تالا کس چیز کو لگایا جاتا ہے؟ جس کے اندر کچھ نہ کچھ پڑا ہو۔ اب اس پڑی ہوئی چیز تک رسائی کے لیے تالا لگایا جاتا ہے، اور تالے کو کھولنے کے لیے چابی کا استعمال ہوتا ہے۔ گویا میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں تم ہاتھ دو گے تو تمہارا ہاتھ بھلائی کی طرف بڑھے گا، بعض ایسے ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے سوائے رسوائی کے تمہارے ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَفَاتِحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس بندے کو، خوشخبری ہو اس بندے کو، اس بندے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو کہ جس کے ہاتھ میں رب نے اتنی خیر رکھی، اتنی خیر رکھی، اتنی خیر رکھی کہ بندہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی، رحمتوں کی چابی کے ساتھ اس بندے کا ہاتھ رب کی بھلائی تک پہنچا دے۔ فَطُوبَى، فرمایا ایسے بندے کے لیے رب نے بڑی مبارکیں رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، جو نیکی کا سرچشمہ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے ہو جاؤ تمہیں دیکھے کوئی تو اسے خدا یاد آتا ہے، ایسی تیری کیفیت ہونا چاہیے۔ وہ جس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلے بھی شاید کسی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی، کہتے ہیں آپ بازار سے جا رہے تھے تو لوگ احترام کی خاطر کھڑے ہو گئے، ایک غیر مسلم کسی دکاندار کے پاس کھڑا تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ امام محمد ہے۔ اس نے کہا یہ وہ، غیر مسلم کہتا ہے یہ وہ محمد ہے جس پہ قرآن نازل ہوا؟ تو اس مسلم دکاندار نے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں جس پہ قرآن نازل ہوا، بلکہ یہ تو اس محمد کا غلام ہے، نوکر ہے۔ اس نے کلمہ تشہد پڑھا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا یار تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ میں نے تجھے کہا نہیں کہ تو کلمہ پڑھ، میں نے تجھے فرمائش نہیں کی تو کلمہ پڑھ، میں نے تیرے اوپر روب نہیں ڈالا تو کلمہ پڑھ، میں نے تجھے توجہ نہیں دلوائی کہ تم مسلمان ہو، تو سودا سلف لینے آیا، لے کے جانے لگا، پھر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا یار میں کیا کروں، یہ جو تمہارا محمد چھوٹا یہاں سے گزرا ہے نا، اس کو دیکھ کے مجھے بے ساختہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے، بڑے محمد کا حسن کیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ فطوبہ، تو مبارک ہے ایسے بندے کے لیے جس کے ہاتھ میں رب نے بھلائی کی چابی رکھی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ دنیاوی چاہو جلالت کے لیے لوگوں کی رغبت نہ چاہتا ہو، وہ لوگوں سے تعلقات اپنے ذاتی بناؤ سنگار کے لیے نہ رکھتا ہو، وہ لوگوں سے معاملات اپنی ذاتی عروج یا دکھاوے کے عروج کے لیے نہ رکھتا ہو، بلکہ اس کا یہی کام ہو جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے میں اس کے ہاتھ کو رب کے ہاتھ میں پیش کر دوں۔ فرمایا فطوبہ، فرمایا جس کو رب یہ کیفیات عطا کر دے کہ اس کے ہاتھ میں رب خیر رکھ دے، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فطوبہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صاحبان جی وقار، اتنی بڑی نعمتیں، اتنی سعادتیں، اتنی خیرات، اتنی برکتیں، اتنی عظمتیں، اتنے انعامات یہ محنت سے ملتے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، خود ہی سجدے کرتے رہے اور اللہ اللہ کرتے رہے، ایسے نہیں۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اب اس حدیث طیبہ کے مفاہیم سے ایک مفہوم یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ صاحب ڈائریکٹ سجدے کر لو، کچھ نہیں ملنے والا، ڈائریکٹ جھولیاں پھیلاتے رہو، سوائے خالی آسمان کی طرف دامن خالی بکھیرنے کے کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاں کسی اللہ والے سے دوستی لگا لینا، کمال یہ ہوگا ادھر تیرا ہاتھ اللہ والے کے ہاتھ میں ہوگا، ادھر تیرا رب اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے تیری عظمتوں کے تذکرے کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، آپ احباب کے سامنے یہ مدعا بھی اپنی آج کی گفتگو کا رکھتا ہوں کہ صاحبان ذی وقار آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اعلیٰ ہیں، اعلیٰ ظرف ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں، اپنے انعامات، اپنی رحمتوں کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ آپ جب بھی سر جھکائیں، جب بھی آنکھوں سے آنسو بہائیں، جب بھی ہاتھوں کو اٹھائیں، جب بھی دامن کو رب کے سامنے رکھیں تو یہ صدا ضرور کیجئے گا، اے مالک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا جس کام سے تو بھی راضی ہو جائے، تیرا محبوب علیہ السلام بھی راضی ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔